مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ اضافی ہیں، جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اسے بے صبری ہی ملتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ انسان چاہے کتنا ہی جزا قضا لے کر بالآخر چار و ناچار اسے صبر ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسے مارے باندھے کا صبر کسی کام کا نہیں، نہ ایسے صبر کی کوئی داد ہے نہ اس پر کوئی اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہجوم غم اور مصائب کا علاج کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ ہجوم غم اور مصائب کا علاج۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ کسی نیک بزرگ کا قول ہے، اگر دنیا میں مصیبتیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن مفلس ہوتے۔ کسی نیک بزرگ کا قول ہے، اگر دنیا میں مصیبتیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن مفلس ہوتے۔ ایک علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو چھن جانے والی نعمت کے نعم البدل کی امید سے خوش رکھا جائے، کیونکہ ہر چیز کا متبادل مل سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہرگز کوئی متبادل نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، بڑی سے بڑی متاع بھی گم ہو جائے تو اس کا متبادل ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا یعنی اس سے اپنا تعلق توڑ دیا تو اس کا کہیں کوئی متبادل نہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ بندہ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لے کہ مصیبت پڑنے پر بندے کا جو رد عمل ہوتا ہے ٹھیک اسی رد عمل کے مطابق اسے اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو خفگی کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ گویا مصیبت سے آپ کو ویسی ہی چیز حاصل ہوگی جیسا آپ کا رد عمل ہوگا۔ اب یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے کہ آپ اچھی چیز کو ترجیح دیتے ہیں یا بری چیز کو۔ اگر دل میں خفگی اور ناشکری کے کفریہ جذبات پیدا ہوئے تو یہ شخص ہلاک ہونے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ اگر جزا قضا کی یا کوتاہی کرتے ہوئے کوئی واجب ترک کر دیا یا کوئی حرام کام کر لیا تو اس کا نام کوتاہی کرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ اگر شکوہ و شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ کیا تو خسارہ پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا اور اس کی حکمت پر تنقید کی تو یہ شخص زندیقیت یعنی بے دینی کے دروازے میں جا گھسا۔ اگر اس نے مصیبت پر صبر اور ثابت قدمی کا راستہ اختیار کیا تو اس کا نام صابرین کی فہرست میں درج ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہا تو اہل رضا کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اگر مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کیا تو شکر گزاروں میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والوں کے ساتھ حمد کے جھنڈے تلے جا پہنچے گا۔ اگر محبت کا جذبہ اللہ
से मुलाकात का शौक पैदा हुआ, अगर मोहब्बत का जज्बा और अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा हुआ तो उसका नाम खलूस से मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में दर्ज हो जाएगा। सैयदना महमूद बिन लुबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत रखता है तो उसे आजमाइश में डालता है, फिर जो राजी रहे उसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए, फिर जो राजी रहे उसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है, और जो नाराज हो जाए उसे अल्लाह का गुस्सा ही नसीब होता है। मसनद अहमद की रिवायत में ये अल्फाज इजाफी हैं, जो बेसब्री का मुजाहरा करता है उसे बेसब्री ही मिलती है। जानना चाहिए कि इंसान चाहे कितना ही जज़ा कज़ा कर ले, बिल आखिर चार और नाचार उसे सब्र ही करना पड़ता है, लेकिन ऐसे मारे बांधे का सब्र किसी काम का नहीं, ना उसे सब्र की कोई दाद है ना उस पर कोई अजर। एक दानिशमंद का कौल है, अक्लमंद आदमी मुसीबत के शुरू ही में वो काम यानी सब्र कर लेता है जिसे जाहिल कई दिन के बाद करता है। जो शख्स शरीफों की तरह सब्र नहीं करता उसे बिल आखिर मारे बांधे हैवानों की तरह सब्र ही करना पड़ता है। सही बुखारी में मरफू हदीस है, सब्र तो सदमे के आगाज में होता है, सब्र तो सदमे के आगाज में होता है। हर मुसीबत में हर छोटी बड़ी मुसीबत में हर हाल में इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी बड़ी मुसीबत हो इंसान को चाहिए कि वो सब्र से उसे बर्दाश्त करे और खुश दिली से और अल्लाह की रज़ा समझकर बर्दाश्त करे, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी और खुश होता है। और जब अल्लाह ताला राज़ी और खुश होता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला महल देता है। व्यूअर, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।